بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، اکنامک فرنٹ کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایکسپلین کروں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان تک یہ امپورٹنٹ خبر پورے پرسپیکٹو کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ سکے. پاکستان کی اکانومی میں بلکہ دنیا کی اکانومی میں سب سے جو امپورٹنٹ نمبر جس کو دیکھا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ کسی ملک کی شرح نمو میں ہونے والی ترقی کا نمبر ہے جس کو جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں. پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ کا ایسٹیمیٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور یہ جو مالی سال ختم ہونے والا ہے جون کے اندر، اور اکنامک سروے ہوگا جو لانچ ہوگی وہ ہوگی 1 جون کو. اس کے دوران یہ فگر اس کا حصہ بنایا جائے گا. پاکستان کی جو گروتھ کا نمبر سامنے آیا ہے سر، وہ 2.68% ہے، یعنی تقریباً 2.7% کے لگ بھگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کے اندر رہا ہے. پچھلے سال کے دوران بھی کوئی 2.4 سے 2.5% کے درمیان یہ گروتھ آئی تھی. یہ بڑا سگنیفیکنٹ نمبر ہے، لیکن کچھ شعبوں کے لیے کچھ چیزیں اچھی نہیں اس کے اندر. ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بالکل کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نمبرز کو میں مساج کا ورڈ اگر استعمال کروں، مساج کیا گیا کچھ نمبرز کو. جی ڈی پی مالش کا پراپر ورڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ 3 سیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے 2 کمپوننٹ ہیں، ایک میجر اور مائنر کراپس جو بڑی اور چھوٹی فصلیں ہیں، اور دوسرا لائف سٹاک. پاکستان میں جو میجر کراپس ہیں اس میں کوئی 13% سے زیادہ کا ڈکلائن ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. لائف سٹاک کے اندر جو ہے وہ گروتھ زیادہ نظر آئی ہے. یہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے یا انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس کے 2 کمپوننٹس میجر ہوتے ہیں. ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، ایک اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی گروتھ بھی کوئی اچھی نہیں ہے. زیادہ گروتھ حاصل کی گئی ہے اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ سے. یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی ایل ایس ایم تو بڑھ نہیں رہا، جو ایس ایم ایز ہیں انہوں نے ترقی زیادہ کر لی ہے. یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. تیسرا ہوتا ہے سروسز سیکٹر. سروسز سیکٹر جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں بہتر رہی ہے، دوسرے 2 سیکٹرز کے مقابلے میں. خطرناک اس وجہ سے ہے، پہلے میں اس پہ بات کر لوں پھر ایک اور بات کر کے میں آپ کی طرف آتا ہوں. سوری میں ذرا لمبی کر گیا ہوں، لیکن اس کی بنیادی فیکٹس جو سامنے رکھنے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو سال ہے یہ لو گروتھ اور لو انفلیشن کا سال ہے. خطرناک اس وجہ سے فارم سیکٹر یا ایگریکلچر سیکٹر جو نگلیکٹڈ سیکٹر ہے پاکستان میں، اس کے لیے یہ کوئی اچھا نہیں ہے. اس میں جو باقی تو میں زیادہ بات نہیں کرتا، صرف میں گندم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. گندم کے جو نمبرز ہیں ان کے اندر مجھے گڑبڑ نظر آتی ہے. کیا عمل کے پھر اس کا مطلب گروتھ کے جو اعداد و شمار ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہیر پھیر کیا گیا ہے؟ میں یہی تو سارے سوالات. آپ یہ دیکھیں نا، لائف سٹاک کیا پاکستان میں گائے بکریاں اور بھینسیں بڑھ گئی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں بڑھ گئی ہیں تو مجھے نہیں پتا. عام آدمی سے پوچھیں کیا اس ملک کے اندر گائے بھینسیں بکریاں اور ان سے جو ہونے والی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے؟ اگر آپ انسانوں کی تعداد ایڈ کریں تو بڑھ ہی گئی ہیں. آپ ان کو گائے بکریوں اور بھینسوں اور گندوں کی جگہ پہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا ہے، اچھا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. اچھا پھر گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے اس میں جو ہے وہ اب الیکٹریسٹی جنریشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، چونکہ اس میں سبسڈی کی اماؤنٹ شامل کر لیتے ہیں. یہ صحیح ہے. اچھا ایک آخری بات مجھے کرنے دے. ٹوٹل سائز آف اکانومی جو ہے وہ $411 بلین پہ پہنچ گیا ہے پاکستان کا، جو پچھلے سال کوئی تقریباً 373 پونے 400 ارب روپے کے لگ بھگ تھا. اور جو پر کیپٹا انکم ہے
وہ $1824 پہ پہنچ گئی ہے. جو کہ لیکن پہلے یہ کتنی تھی؟ 1700 کچھ تھی. اس میں جو خطرناک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں فارم سیکٹر کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر کے لیے، ایک تو میجر کراپس اچھی نہیں ہوئی، دوسرا ان کی سبزیوں اور ان کی جو قیمت ہے ان کی پروڈکشن کی، وہ قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو جو فارمر ہے اس کی حالت بڑی بری ہو رہی ہے. اب وہ کر کیا رہا ہے؟ اس کا گزارا یا لائف سٹاک کے اوپر ہے، اپنی گائے بھینسوں کے اوپر، یا وہ اپنی سیونگ کھا رہا ہے. پاکستان کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ یہی بتا رہا ہے، اور یہ پچھلے کئی سال سے یہ پازیٹیو ہے کہ ہماری گروتھ نیگیٹو میں نہیں ہے، پازیٹیو میں ہے، لیکن ہم لو گروتھ کا شکار ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا اور غربت میں کمی نہیں ہو رہی، غربت بڑھ رہی ہے. ہاں، لیکن جو گورنمنٹ پکچر پیش کر رہی ہے اس میں وہ کہہ رہی ہے نہیں جی کچھ بہتر ہو رہا ہے. عام نیگیٹو سے پازیٹیو میں ہے، یہ بات پازیٹیو ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بات لیکن پازیٹیو اگر نہیں آپ کے اعداد و شمار مالش شدہ ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طریقے سے شو ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ چیزوں کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. یہ جو گروتھ کے نمبرز ہیں نا، ان کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات جو پاکستان کے اکنامک مینیجرز ہیں انہیں دینے چاہیے. یہ سوالات، یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، اس کے اندر میں نے کچھ چند سوالات ابتدائی وہ اپنے دیکھنے والوں کے ذریعے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے اٹھا کے رکھ دی ہیں. اب آئندہ چند دنوں میں بجٹ تک مجھے امید ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات دیں گے. میں تو اوورآل یہ کہہ رہا ہوں کہ لو گروتھ اور لو انفلیشن اٹس اے کمبینیشن آف اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن کے اندر روزگار کے مواقع نہیں ہوتے اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس کا کرکس ہے. تو پھر گروتھ کیسے ہو گئی؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ کے برابر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اتنی آپ کی گروتھ ہے، تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر پراسپیرٹی یا خوشحالی کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو. صحیح. یہ ایسا ہی ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں سیل ٹیکس کو ڈال کے شو کر دیا انہوں نے، جناب اتنا بڑا ٹیکس اکٹھا کر لیا. تاجروں نے اتنا بڑا ٹیکس دے دیا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، ایسی مثال ہم دے سکتے ہیں. بالکل دے کہ سکتے کسی ہیں. طریقے سے اعداد و شمار کے حوالے سے بین الاقوامی اداروں کو یا پاکستان کے عوام کو یا دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں چیزیں بہتر ہونی چاہ رہی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہنے دیں. دیکھیں بنیادی طور پر یہ تو پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو گروتھ نہیں ہوئی اور پازیٹیو ہوئی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود. لیکن آئی ایم ایف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اکانومی کو اسٹرینگولیٹ کرتا ہے، گلے سے پکڑ کے وہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. تو سلو ڈاؤن جو ہے نا وہ، اور خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ آپ کی گروتھ یہ 2.5 2.6% کے اس کے اندر جکڑی ہوئی ہے، جو کہ آج سے چند سال پہلے نیگیٹو تھی جب اس ملک کے اندر جو ہے وہ کووڈ آیا تھا. پھر عمران خان صاحب کے آخری جو سال تھا جس کے بعد کو ہوا تھا، اس ٹائم یہ گروتھ جو ہے وہ ذرا اوپر چلی گئی. پھر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے، انہوں نے پھر گلا دبایا، گلا دبا کے وہ جو ڈیمانڈ تھی اس کو سپریس کیا، اور پچھلے 2 سالوں سے آپ اسی ویشیس سائیکل کے لیکن پھر اندر بھی ہیں. دیکھیں پہلے تو ٹال کلیم تھے نا کہ اس کو 3 پوائنٹ سم تھنگ اور 4 پوائنٹ پہ لے جائیں ٹارگٹ گے. جو ہے 3.6 تھا. ہاں، اور لیکن فورکاسٹ پہلے تھی یہ 2.3 کے آگے پیچھے رہے گی. بالکل ٹھیک لیکن ہے، یہ چلی گئی چلیں 2.6 پہ، تو وہ ٹارگٹ کے حوالے سے تو پھر بھی بہت پیچھے ہے ابھی. بالکل پیچھے ہے. تو اس کا مطلب بنیادی کرکس جو بات ٹیک اوے ہے یہاں سے، کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر 2.67% سے 6.8% کی گروتھ سے خوشحالی نہیں آئے گی. ایک اسٹیبلائزیشن کے آئی ایم ایف کے انڈر پروگرام میں یہ جو اسٹیبلائزیشن ہے یہ 2 سال سے ہے. اب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو دوبارہ سے وہ پرابلم نہ کریٹ ہو جائے جو کہ ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں بھائی جان کہ آپ جب امپورٹس کو کھولتے ہیں، تو میری اپنی ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جی. گاڑیوں کی جو پرانی گاڑیاں ہیں، جو ابھی 3 سال پرانی گاڑی لائی جا سکتی ہے، اس کو 5 سال کرنے کی بات ہو رہی ہے. 5 سال پرانی کو 3 سال کرنے کی بات ہو رہی ہے. نو، اس کو 5 سال کرنے کی بات کیا ہو رہی ہے. مطلب؟ ذرا تو 5 سال پرانی گاڑی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. یہ اگلے بجٹ میں ڈیسیژن لیکن اس ایکسپیکٹڈ سے ہے. پہلے کیا ہے؟ ابھی 3 سال پرانی گاڑی جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں. ڈیوٹی سٹرکچر بہت زیادہ ہے، 190% تک جو ہے نا
وہ ڈیوٹی اسٹرکچر تو ہے. 5 سال پرانی لانے سے کیا فائدہ کہ ٹیکس میں چھوٹ ملے گی؟ نہیں سنیں نا، اس کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے. 5 سال کے لیے ایک ٹیرف پالیسی لائی جا رہی ہے، آٹو سیکٹر کے لیے بھی لائی جا رہی ہے، جس میں جو گاڑی ہے، نئی گاڑی کا جو ٹیرف ہے اس سے اوپر 40% رکھا جائے گا، اور ہر سال آئندہ 4 سالوں کے دوران 10% اس بجٹ میں کمی کی جائے گی، جو بجٹ 2 جون کو پیش ہو رہا ہے، اور آئندہ 4 سالوں میں ہر سال 10% کمی کی جائے گی. تو جب یہ 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد جو نئی گاڑی کا ٹیرف ہے اور جو پرانی گاڑی 5 سال تک لائی جا سکتی ہے اس کا ٹیرف برابر ہو جائے گا، ڈیوٹی اسٹرکچر برابر ہو جائے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی امپورٹس جب بڑھیں گی تو کیا آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گی، اور کیا آپ کو دوبارہ سے آپ ڈالر کی کمی کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ بیلنس ہو جائے گا دوبارہ، جس کو آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے بھائی. جی، یہ بنیادی سوال ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں، روکا بھی آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہے نا. نہیں، آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں، آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا. ہاں، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا ایک بفر وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ریزروز چند ہفتوں کی امپورٹ کور کے لیے تھے اس کو 3 منتھس کی کور امپورٹ کور بڑھا پہ لے دیں کے یار، جائیں. گنجائش بڑھائیں ان کی. ہم نے جون تک کشن بڑھائیں. 14 بلین ڈالرز تک ان کو لے کر جانا ہے، اور 14 بلین ڈالرز کا ہدف کیوں ہے؟ تاکہ امپورٹس کو کھولے. آئی ایم ایف تو بیسیکلی انسٹیٹیوشن ہی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ امپورٹ کو لبرلائز کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، امریکہ، جاپان، چائنا، یورپین ان کی یونین، پروڈکٹس آئیں گی. ان کی چیزیں پاکستان میں آئیں اور بکیں. ہاں، لیکن یہاں سے تو ڈالر چلا جائے گا. یہاں سے ڈالر جائے گا. یہی چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی جب تک ہم امپورٹس کو لبرلائز نہ کریں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بہت سا انٹرمیڈیٹری اور را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اس کی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ، دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ، کوئی ملک آپ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کچھ لیں، تو ایسی ڈیل بنائیں کہ آپ ان کو کچھ دیں، آپ ان سے کچھ لیں. اس کے لیے یہ ٹیرف جو ہے نا اسٹرکچر، اس کے بارے میں سوجھ بوجھ اور ایکسپورٹیبل سرپلس انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس کچھ بیچنے کے لیے ہوگا تو بیچیں گے نا. اچھا، تو پھر آپ ٹیکسٹائل کے علاوہ آپ بناتے کیا ہیں؟ اچھا، خطرہ کیا ہے کہ وہ ڈالر امبیلنس ہو جائے گا، ڈالر امبیلنس نہ ہو اور جائے. پھر دوبارہ امپورٹ پہ پابندی لگ جائے گی. وہ اگر ہم پراپر ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکے تو دوبارہ سے پھر یہ ہوگا. جب اور آئیں یہ گے پاکستان کے ساتھ پچھلے 40-50 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. وہی بات سیونگ والے استعمال ہے نا. آ نہیں رہے لیکن آپ استعمال کریں. لیکن جانے سے پہلے مجھے ایک چیز ذرا سمجھا دیں، میں دوبارہ واپس آنا چاہ رہا ہوں کامن مین کے لیے، کہ 5 سال پرانی آپ گاڑی جب منگائیں گے تو وہ جو ابھی آپ کی کسٹم ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، ابھی تو کوئی بھی پرانی گاڑی مہنگی ہے بھائی یہاں پہ، تو کیا وہ کسٹم کی ڈیوٹی بھی کم ہو رہی ہے یا لوگوں کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو پھر ان کو فائدہ کیا پرانی گاڑی لانے کا؟ یہ میرا سوال ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گریجولی اس کو ریڈیوس کیا جائے گا. گریجولی آہستہ آہستہ. اگلے سال کے بجٹ میں ایک ٹارگٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو میں نے دیا ہے، جتنا ڈیوٹی سٹرکچر نئی گاڑی پہ ہے اس سے 40% زیادہ نہیں ہوگا. ابھی کوئی لمٹ نہیں ہے، ابھی بہت زیادہ بھی ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ گاڑیوں پہ جو بڑی گاڑیاں ہیں آف کورس ان کے اوپر 190% بھی سارے کچھ ہے، تو 40% سے زیادہ فرق نہیں رہے گا، اور یہ فرق ہر سال 10% کم کیا یہ جائے تو گا. نئی پرانی کی بات کر رہے ہیں نا. میرا سوال پھر محترم وہی ہے کہ کیا امپورٹ کرنے سے جو کسٹم ڈیوٹی کم ہوگی، مجھے اگر اتنے کی ہی پڑنی ہے گاڑی جتنے کی پہلے پڑ رہی ہے، تو مجھے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. یہ فائدہ میرا یہ سوال ہے کہ بھائی. پاکستان میں یہ جو گاڑیوں کے مینوفیکچررز ہیں نا، ہاں، لوکل مارکیٹ کو آپ ڈینٹ ڈالنا چاہ نہیں رہے ہیں. سر ایک منٹ ٹھہرے نا، ان کی گاڑیوں کی کوالٹی انتہائی بری ہے. ٹھیک ہے، آپ امپورٹڈ گاڑی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ مضبوطی کے لیے. اس کی مضبوطی کے لیے. تو لوگ اگر ڈیوٹی کے اندر 100% یا 150% زیادہ ہو تو پھر ان کے لیے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. اگر 40% کا فرق ہو تو ایک کمپٹیشن کریٹ ہوگا ان مینوفیکچررز کے لیے جو پاکستان میں معیاری گاڑیاں نہیں بناتے. تو کمپٹیشن جتنا بہتر ہوگا اتنا اچھا ہے. ہاں، لیکن کنزیومر کے لیے اچھا ہے. لیکن فی الحال قیمتوں میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں نظر آئے گا. مجھے قیمتوں میں آئندہ اس بجٹ کے بعد فرق نظر آئے گا. کتنا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو نئی گاڑیوں کا سٹرکچر ہے اس کے اوپر کتنی کسٹم ڈیوٹی، ٹیرف، کتنی چیزیں کم کرتے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گاڑی ابھی جتنی قیمت پہ ہے اس سے
कम अज़ कम 10-15-20% फ़र्क पड़ेगा उसकी कीमत पे, सही हो गया। एवरेज ऑन एवरेज। बड़ी गाड़ियों पे ज़रा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, छोटी गाड़ियों पे ज़रा कम पड़ेगा, लेकिन आइंदा 3-4 साल के अंदर गाड़ियाँ पाकिस्तान में जितनी अब महंगी हो चुकी हैं, मसलन मैं और आप गाड़ी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, तो गाड़ी को गाड़ी तो दोबारा बिल्कुल अपनी नहीं रेंज के अंदर लाना है। ठीक हो गया, चलिए अच्छी कोशिश है, देखते हैं इस कोशिश का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स हैं, इन पे हम गुफ्तगू जारी रखें। हाँ, और शकों को शुबात और सवालात भी हैं। वैसे ये आप इतने सवालात उठाते हैं तो कभी जाए ना, वो टहलते टहलते आप प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल चौधरी साहब से ही पूछ लें जाके, वो क्या उन्हीं कहते हैं। की वो कमेटी, उन्हीं की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज इस को नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग को चेयर की है और उन्होंने ही अप्रूवल दी है। लेकिन दी अलग तो है, बात लेकिन है, सवालात का जवाब भी तो दे देना। सुने ना, वो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो फाइनेंस मिनिस्टर उसको लॉन्च करेंगे। ये भी एक और अजीब चले सा इस वो मुल्क के हमें अंदर उससे है। कोई जो मर्जी लॉन्च करे, हमें तो फिगर से गर्ज है यार, बिल्कुल, शख्सियत से तो फिगर नहीं से है। भी, और फिगर्स के पीछे जो पर्सपेक्टिव है हाँ, तो आम ठीक आदमी को है, समझाने के सेक्रेटरी लिए। ने जो लॉन्च किया, लेकिन जो क्रिटिकल क्वेश्चन है सेक्रेटरी साहब उस पर भी जवाब दें। पाकिस्तान के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो वीसी पाइड, ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग है वो, ये सारे मिल के जो है ना, ये जो सवालात आपने उठाए हैं इनके जवाब दें। चलिए। मेरे ख्याल में हमें इसी के साथ इजाज़त ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।